اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ باشعور لوگ جتنے بھی ہیں یا جتنے دردمند دل ہیں، ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اکثر جتنے بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا نرم دل لوگ ہوتے ہیں یا کوئی کاروباری بھی ہوں یا دنیا دار بھی ہوں، وہ چاہتے ہیں بھی خدا ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں، جس طرف بھی بڑھیں کامیابی ہمیں حاصل ہو۔ تو اس کے لیے الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے جو ہیں وہ آج تک تلاش کرتے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی، بار بار توجہ دلوائی اس طرف کہ وہ کون سا راستہ ہوگا جس کے اوپر چل کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے خدا ہم سے راضی ہو جائے؟ جتنے بڑے لوگ آج تک گزرے ہیں، بزرگان دین، علماء کرام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنے؟ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں ساری چیزیں ہیں۔ جو خود پسند لوگ ہیں، جو سیلفش لوگ ہوتے ہیں، ان کی مخلوق ذرا چھوٹی ہوتی ہے، ان میں وہ خود ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کا گھر ہوتا ہے، بس۔ لیکن خدا کی مخلوق میں کیا ہے؟ خدا کی مخلوق میں تمام کائنات ہیں۔ اب اس میں چاہے انسان ہو، چاہے وہ چرندے پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ مٹی کے ذرات ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ بہتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب خدا کو بندہ کون سا پسند ہے؟ خدا کو بندہ وہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں پسند، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ سمجھتا کہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں بڑا دھرمی بندہ بن گیا ہوں، اور میں تو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو جب تک وہ مخلوق کے ساتھ اپنا ظلم بند نہیں کرے گا تب تک وہ خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ سبتک دین ایک بندے کا نام ہے، آج سے کئی 100 سال پہلے پیدا ہوا۔ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جرنیل تھا، شکار کھیلنے گیا، تو اس دور میں شکار کے اوپر ہی روزگار ہوتا تھا، مطلب ایک آدھا بڑا جانور مار لیا، وہ لوگ کھاتے رہتے تھے، ہفتے بعد پھر دوسرا تلاش کر لیا۔ تو وہ کہتے میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس دن کوئی جانور ہی نہیں ملا، تو واپس آنے لگا تو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ مل گیا، تو تیر تو نہیں مارا کیونکہ بچہ تھا، ویسے ہی پکڑ میں آ گیا، پکڑ کے
گھوڑے پہ رکھا، لے کے واپس چل پڑے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قصبے میں اپنے شہر میں داخل ہو رہا تھا تو ایک جگہ رکا نماز کے لیے، وضو کے لیے. اپنا گھوڑا جب میں نے روکا تو جب اس سے اترا تو اس بچے کو باندھ دیا ایک جگہ. تو میں نے کیا دیکھا کہ اس بچے کی ماں جو ہے ہرنی، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی دوڑتی وہاں تک آ گئی. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. اکثر شکاری جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں آ گئی، مطلب بڑا شکار بھی ساتھ میں ہی مل گیا ہے. چور چوری کرنے جاتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے اس گھر میں تھوڑے پیسے، جب زیادہ دیکھتا سوچتا بڑا ہاتھ لگ گیا آج. تو سبکتگین جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی تو ان کے دل میں خیال آیا، 5 وقتہ نمازی تھے، تو خیال آیا دل میں کہ یار دیکھو اس کی ماں پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے. اب یہ تو غیرت کی بات نہیں ہے نا کہ میں اس کی ماں کو بھی پکڑ لوں. یہ تو طریقہ نہیں ہے کوئی سماج کا کہ کوئی بندہ کسی کو چھڑوانے جائے تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے. یہ تو سماج کی ویوستھا میں نہیں ہے، یہ ظالم لوگ کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو اس کو ایسا کرتا ہوں کہ اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی دوبارہ جائیں گے جنگل میں، جو کچھ مل جائے گا دیکھی جائے گی. تو کہنے لگے کہ میں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، نماز پڑھی، رات کو گھر پہنچا، اطمینان سے کھانا وانا کھایا تو رات کو سو گیا. تو خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں کہا کہ تو اللہ کی مخلوق سے بڑی صلہ رحمی کرتا ہے، کیا اگر تجھے انسانوں پہ بھی بادشاہ بنا دے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا؟ تجھے انسانوں پہ اگر بادشاہ بنا دیں تو کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ویوہار کرے گا، یہی برتاؤ ہوگا، یہی وتیرہ ہوگا جیسے آج کیا ہے کہ ہرنی کو پکڑنے کی بجائے اس کے بچے کو بھی چھوڑ دیا؟ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے. تو انہوں نے خواب میں ہی کہا کہ میں تو اس قابل کہاں ہوں. آپ کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے لیے تو یہی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، 1 مہینے میں ہی اسی دربار کا بادشاہ بن گیا. اور یہ سبکتگین جن کا میں نام لے رہا ہوں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تاریخ اسلام کے سب سے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں. یہ کوئی نسلاً بادشاہ نہیں تھے، نسلاً بادشاہ نہیں تھے. باپ نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے کتنی صدیوں تک تخت عطا کر دیا نسلوں کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ، یہاں تک صحابہ کو فرمایا کہ جب کسی بستی میں جاؤ کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی پیڑ پودوں کو آگ مت لگانا. لوگوں کا رواج تھا کہ جب کوئی ملک فتح کرتے تھے مکان، کھیتیاں، درخت سب جلا دیتے تھے تاکہ دوسروں پر خوف ڈالا جا سکے. محمد رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا، کھیتوں کو نہیں جلانا، لوگوں کے درختوں کو مت نقصان پہنچانا. اس حد تک احترام کا حکم دیا. پانی اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کرنے لگو تو بس اتنا پانی استعمال کرنا جتنی ضرورت ہے، باقی پانی کو گندا نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمارے ہاں تو جو زندہ مخلوق ہے جن کو ہم انسان کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ہم ان کی رعایت نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی مالک سوچتا ہے اپنے مزدور کے جتنے پیسے مار سکتا ہوں مار لو. نوکر سوچتا ہے کہ مالک کی جتنی ٹھگی ماری جا سکتی ہے مارو. میاں بیوی سوچتے ہیں ماں باپ کو جتنا گمراہ کر سکتے ہیں کرو. پڑوسی سوچتا ہے پڑوسی کا جتنا نقصان کر سکتا ہوں کرو. تو یہ جو لوگ خدا کی مخلوق کا نقصان بنانے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، یہ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا ہے،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن جب پھر وہ پکڑتا ہے تو کچھ چھڑواتا کوئی نہیں، وہ پکڑ لیتا ہے تو چھڑواتا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، پھر ان کا وقت آ جاتا ہے، پھر ایسے لوگ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کا ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ظلم اور زیادتی نہ کی ہو۔ ایک واقعہ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کو 1-2 مرتبہ سنایا کہ ملا رومی نے حکایتیں میں لکھی، حکایتیں کہتے ہیں جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑا اور چڑیا دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو چڑیا نے دور سے ایک بندے کو دیکھا، بڑا خوبصورت بندہ، چہرے کے ساتھ لگتا تھا دیندار ہے، بڑھیا آدمی ہے۔ تو چڑیا نے چڑے کو کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو چڑا کہنے لگا نہیں نہیں، دیکھو یہ اپنی شکل کے ساتھ کوئی ظالم نہیں لگ رہا، یہ دیکھنے میں کوئی شکاری نہیں لگ رہا، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیر کمان نہیں ہے، دور سے ذرا دھیان سے دیکھو کہ اس کے کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں شکاریوں جیسے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ آپس میں یہاں سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزر جائے گا۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا، وہ چڑے کے لگا اور اپنے ساتھ ہی چڑے کو لے گیا۔ چڑیا نے جا کے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں آدمی نے میرے چڑے کو مارا ہے۔ جب عدالت لگی، گواہ بلائے گئے، ثابت ہو گیا کہ واقعی اس بندے نے چڑے کو مارا، تو بادشاہ نے چڑیا سے پوچھا تھا کہ اس بندے کو کیا سزا دینی ہے، کیا اس کو بھی مار دیں تیر مار کے؟ اس چڑیا نے جو بات کہی وہ بڑی قیمتی، کہنے لگی میں اس سے اس بات کا بدلہ نہیں لینا چاہتی ہوں کہ اس نے چڑے کو مار دیا۔ بادشاہ صاحب، ہم دونوں میاں بیوی جب بیٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے تو دور سے یہ ہمیں کوئی دنیا دار بندہ لگا، دور سے کوئی اچھا بندہ لگا، دور سے دیکھنے میں اللہ والا لگا، دور سے دیکھنے میں تو اس کے کپڑے جو تھے ہمیں ایسے لگے جیسے پیروں فقیروں کے ہوتے ہیں، یہ دور سے دیکھنے میں تو بہت بڑا ولی لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنی چادر اتاری، چھپا ہوا تیر کمان نکالا اور تیر مار دیا۔ بادشاہ صاحب، میں یہ اب چاہتی ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے کہ جو شکاری ہے وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے، تاکہ کوئی دیکھ کے دھوکہ نہ کھا سکے کہ یہ بے ایمان آدمی جو ہیں وہ دوسروں کو بھیس بدل کے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ طے ہونا چاہیے، شکاری شکاریوں والے کپڑے پہنے، پولیس پولیس والے کپڑے پہنے، ایماندار ایمانداروں والے پہنے، تاکہ ان کے کپڑوں سے ان کا کردار طے ہوتا ہے۔ سفید لباس میں اگر کوئی ڈاکو بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے سفید لباس پہ۔ اس نے بڑی قیمتی بات کہی، کہنے لگی یہ ایسا قانون بنا دو تاکہ دوبارہ کوئی ان سے دھوکہ نہ کھا سکے۔ تو جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ کے کپڑے ڈاکوؤں جیسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر ڈاکو بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تاکہ دوگلا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم توحید میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم ختم نبوت کے عقیدے میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، فرمایا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ ہم اسلام میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، قرآن پاک ہماری کتاب ہے۔ ہم بیت اللہ میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے، خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے۔ تو پھر اپنے کام میں دوگلا پن کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اگر ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی قبضہ کر کے، تو پھر کوئی کرایہ دار کسی کا ناجائز مکان دبا کے وہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہو تو وہ بھی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو، دوگلا بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ بزدل بندہ دوگلا ہوتا ہے، بزدل بندہ بے ایمان ہوتا ہے، اور اسلام نے واضح طور پہ لکھا کہ ایمان والے سینے کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان جمع نہیں ہو سکتا، ایک بزدلی جمع نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان والا ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا، اور جو بزدل ہوگا
وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جنہوں نے دوگلا معیار اختیار کیا دنیا میں وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے. انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بے ایمانی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مخلوق کے ساتھ محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے رسول اللہ کی اطاعت کرو. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے. عام واقعہ نہیں سنتے آپ, گلی محلوں میں عام لوگ کہتے ہیں کہ خدمت سے عبادت سے جنت ملتی ہے. عبادت سے کیا ملتا ہے جی؟ جنت ملتی ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے. کبھی اپنے قریب میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کس معیار کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر قریب میں ظلم ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کر لی, اگر قریب میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو چہرہ پھیر لیا, اگر قریب میں کوئی تڑپ رہا ہے تو اپنا منہ ادھر کر کے چل پڑے. یہ بھی زندگی کا دوگلا پن ہے. اپنے پڑوسی کی پریشانیوں سے بھاگنا, اپنے بھائی کی پریشانیوں سے بھاگنا, اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں شریک نہ ہونا, یہ انسان کا دوگلا پن ہے. اور دوگلے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو باہر بے ایمان ہوں مسجد میں نمازی ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی. جو باہر سود کھاتے ہوں مسجد کے اندر سجدہ کرتے ہوں ان کا سجدہ نہیں ہوتا. جو باہر لوگوں کا دل دکھاتے ہوں یہاں آ کے دل جوڑنے کی بات کرتے ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. جو باہر لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہوں مسجد میں آ کے نیک بننا چاہتے ہوں ان کی نیکی ان کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ دنیا میں جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے, کیسے تبدیلی آتی ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ابھی الیکشن ہوا ہے اور کل ہی انقلابی تبدیلی پنجاب میں آئی. 92 لوگ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے جیت کے 92. ماشاءاللہ سردار بھگونت سنگھ مان مکھیہ منتری بننے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے تبدیلی آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی ایک جماعت کو لوگوں نے جتایا؟ ایک جماعت کو لوگوں نے جتایا نہیں ہے. جو پہلے والی جماعتیں تھیں ان کے ظلم کا جواب دیا گیا ہے, ان کی زیادتی کا جواب دیا گیا ہے, پہلے والوں کی بے ایمانی کا جواب دیا گیا ہے, پہلے والوں کی گنڈا گردی کا جواب دیا گیا ہے. ان کو تو اگلے 5 سال بعد جتائیں گے. ابھی تو پہلے والوں کو ہرایا ہے. ابھی جو چناؤ ہوا تو یہ جو انقلابی تبدیلی پنجاب میں آئی ہے یہ ابھی جتایا نہیں ہے. ابھی زیادتی کرنے والوں کو, بے ایمانی کرنے والوں کو, جھوٹ بولنے والوں کو ہرایا ہے. ان کو تو اگلے 5 سال بعد جتائیں گے ان کے کام کے اوپر. نظریات کو دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں. فرمایا آواز خلق خدا کا نکارہ ہوتی ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو, کون چاہتا ہے کہ اس کا حق مار دیا جائے, کون چاہتا ہے کہ دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے کائنات کے اندر. یہ انسانوں کے اندر جو برابری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اور یہ جو حلال اور حرام کی تمیز انسانوں کو عطا فرمائی ہے, یہ پاکی اور ناپاکی کے اندر جو فرق پیدا کیا, یہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان جو مضبوط رشتہ قائم کیا, یہ ماں باپ کی جو قدر و قیمتیں قائم کی ہیں, یہ چیزیں ہی تو ہمیں دوگلے پن سے روکتی ہیں, ہمارے معیار کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اچھا وہ تھوڑی ہے جس کے کپڑے زیادہ اچھے ہیں, اچھا وہ نہیں ہے جس کی شکل زیادہ اچھی ہے, اچھا وہ نہیں ہے جس نے مہنگی جوتی پہنی, اچھا وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں گھڑی بہت زیادہ مہنگی لگی ہوئی ہو, اچھا وہ نہیں ہے جس کی کار بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اچھا وہ نہیں جو بہت بڑی کوٹھی کے اندر رہتا ہے, اچھا وہ نہیں ہے جس کے پاس اربوں روپے ہیں. اچھا وہ ہے جس کے ماں باپ اس کے ساتھ راضی ہیں. اچھا وہ ہے جس کے ملازم اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اچھا وہ ہے جو چلتا ہے تو لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرتے.
اچھا وہ ہے جو کسی کا حق نہیں مارتا، اور اچھا وہ ہے جو امانتوں کے اندر بے ایمانی نہیں کرتا۔ آپ اچھا کس کو سمجھنے لگے؟ آج کل تو لوگوں نے معیار بدل لیا اچھے اور برے کا، لوگوں نے معیار بدل لیا۔ لوگ قرضہ لے لے کے زیادہ سے زیادہ اچھی چیز خریدنا چاہتے کہ لوگ سمجھے کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ اچھا وہ نہیں ہوتا۔ مجھے بانو قدسیہ کی ایک بات بڑی ہمیشہ اچھی لگتی، اسے کسی صاحب نے اس کے کسی عزیز کا نام جا کے بتایا کہ اچھا وہ تمہارا پہلے والا جو عزیز ہے وہ بہت بڑا آدمی بن گیا۔ کہنے لگے کہ اچھا تو کیا اس کا مطلب پہلے سے زیادہ میٹھا بولنے لگا ہے؟ کیا پہلے سے زیادہ عورتوں کی عزت کرنے لگا؟ کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلنے لگا۔ کاروبار کا معیار سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیں، آپ کسی پیر کے پاس روزانہ جائیں، یا آپ مسجد روزانہ آئیے، یا آپ کسی مولانا صاحب کے پاس روزانہ جائیے، یا آپ کسی پروفیسر کے پاس روزانہ جائیے، آپ کہیں روز جاتے رہیں، آپ کے گھر والوں کو پتا ہو کہ ہمارا بچہ، ہمارا میاں، ہمارا یہ گھر کا بندہ فلاں اچھی جگہ روز جاتا ہے، 1 گھنٹہ لگاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے۔ اگر وہاں سے آنے کے بعد کسی دن آپ اپنی ماں سے بدتمیزی کریں، مدرسے سے آنے کے بعد آپ اپنے باپ سے بدتمیزی کریں، یا وہاں سے آنے کے بعد آپ کسی بات پہ اپنی بیوی کو گالی دے دیں، اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ دیں، ان کا پہلا ریئیکٹ یہ ہوگا، ان کی طرف سے پہلا سوال آپ پر یہ ہوگا کہ اچھا یہی سکھاتے ہیں وہ جہاں تو روز جاتا ہے؟ اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کپڑے کون سے پہنے، کتنی مہنگی گاڑی سے اترا ہے، پہلے تمہارے کردار کی بات ہوگی، اس اندر چھاتی میں چھپے ہوئے دل کی بات ہوگی، اس زبان کی بات ہوگی۔ پہلے آپ جس مرضی بڑے لوگوں کے پاس جاتے رہیں، اگر وہاں سے جانے کے آنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ پہلا سوال آپ کو کرتے ہیں کہ اچھا تو فلانے کو جاننا ہے تو انہوں نے یہی سکھایا ہے؟ تو اس کا مطلب پتہ یہ لگا کہ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس دولت آ جائے، عہدہ آ جائے۔ بڑے ہونے کا مطلب جو بندہ آپ سے جھک کے ملتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے نرمی سے ملتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پیار سے ملتا ہے، اگر کوئی بندہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر کوئی آپ سے جھک کے مل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا قد آپ کے قد سے بڑا ہے۔ اگر قد چھوٹا ہوتا تو لمبا ہونے کے باوجود بھی اکڑ کے ملتا تو پتہ لگتا کہ یہ نواں نواں ہی بنیا ہے، ابھی نہیں اس کے پاس کرتا پجامہ آیا ہے۔ وہی بندہ بڑا ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو مخلوق کی رضا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کئی ایسے ہیں جو مخلوق کو اتنا راضی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کو ناراض کر لیں۔ ابھی میں ایک شادی میں گیا لدھیانہ میں، تو ماشاءاللہ وہاں 40-50 مولوی بھی تھے، تو مخلوط شادیاں شروع ہو گئیں۔ اب ہمارے اندر بیماری آ گئی نا جی، خاص کر جو باہر سے یہاں مسلمان آ کے بسے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یار یہاں تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہی نہیں ہے، میں پردے کا نظام ہی ختم کر دیا بیچ میں سے۔ کیوں؟ یہ تو بہار تھوڑی ہے بھائی، یہ یو پی تھوڑی ہے کوئی فتویٰ آ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تم مرو گے تمہاری ایک پسلی ٹوٹ کے قبر میں دوسری پر ایسے چڑھے گی، تب ساری اوسان خطا ہو جائیں گے، یہ ساری چودراہٹ نکل جائے گی جو کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے مائک پر صلاۃ و سلام پڑھا، اسی مائک پر گانے بج رہے بعد میں، وہیں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، وہیں ہزاروں عورتیں مرد، کوئی سیلفیاں کھنچوا رہا ہے، کوئی فوٹویں کھنچوا رہا ہے، کوئی ہا کر رہا ہے، کوئی ہو کر رہا، وہ 10 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام۔ کوئی معیار نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں دل میں، کوئی ڈر باقی نہیں رہا۔ انسانوں سے ڈر کے ہی سارے کام ہوں گے۔ چنگے جماعتیوں کو بھی میں نے دیکھا ڈی جے بج رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سائڈ سے بیٹھے پلیٹاں لے کے مرغا گوشت کھا رہے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ظلم کو نہیں روک سکتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔
جن کی زبان نہیں پھوٹتی کہ بے پردگی ہو رہی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ وہیں تک دین ہے، بس جلسوں تک، مسجد تک. ان کا دین ان کی حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، اوپر ہی ہے زبان تک. اور پہلے پکڑے یہی جانے. قیامت والے دن نا پہلے شرابیوں کی پکڑ، ڈاکوؤں کی پکڑ، چوروں کی پکڑ، بے ایمانوں کی پکڑ پہلے نہیں ہونی، پہلے ان کی ہونی ہے جنہوں نے بیٹھ کے ممبر پر دین کے دعوے کیے ہوں گے، جو کہتے ہوں گے کہ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں، پھر اپنے سامنے اسلام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اپنے سامنے بے پردگی کروائی، اپنے سامنے شادی بیاہوں کے اندر مخلوط کام شروع کیے. تو ان کی پہلے پکڑ ہونی کہ تم آ جاؤ، پہلے تم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اسلام کے سپاہی ہیں، پہلے تم ہی آؤ. دنیا کا بھی یہی رواج ہے، دنیا کا بھی یہ رواج ہے. عام بندہ چوری کرے تو ایک مقدمہ، پولیس والا اگر غلط کام کرے تو 2 مقدمے، ایک یہ مقدمہ غلط کام کرنے کا، دوسرا محکمے کی طرف سے کہ وردی پہن کے غلط کام کیا، 2 مقدمے درج ہوتے ہیں. اسی طرح جو دیندار بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، ان پر بھی قیامت والے دن 2 مقدمے ہونے، قبر میں بھی 2 ہی ہونے، جو دوہرا معیار طے کر رہے ہیں. خاص کر ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسرے صوبوں میں جا کے بس رہے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اہل اسلام کی تعداد اتنی نہیں ہے، کون جا کے بتائے گا کہ نہیں ہم اپنا نیا رواج طے کرتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ شادیوں کے اندر مخلوط لے کے جائیں گے، اپنے مطابق چلائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، جتنا مرضی ناچ گا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اسلام کی پاسداری نہیں کر سکتے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام چلتا رہے گا، اس نظام کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو رگڑ دیں گے ان دینداروں کو جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. ويستبدل قوما غیرکم، فرمایا پھر تمہاری جگہ کسی اور کو اسلام کی دولت دے دیں. ولا تضروا شیئا، فرمایا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نہیں بگاڑ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ. اپنے معیار کو دوگلے پن سے باہر نکالنا ہوگا. معیار طے کیجئے، ہر بندے کو اپنا معیار طے کرنا چاہیے کہ اس کا معیار کیا ہے. چڑیا نے کہا نا کہ شکاری ہے تو شکاریوں والے کپڑے پہنے نا، دینداروں والے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے تمہیں اگر ناچنا گانا ہے شادیوں کے اندر، اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر انہی رسم و رواج کو مانو جو اسلام میں نہیں ہے. پھر اسلام کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اپنی جگہ ثابت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اپنا معیار طے کریں میاں صاحب کہ آپ کا معیار کیا ہے. بے ایمانی آپ کا معیار ہے جو ایمانداری آپ کا معیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معیار کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار طے کیا، لوگوں میں پہلے یہی تھا کہ لوگوں کا معیار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو معیار عطا فرمایا، ایک سٹیٹس عطا فرمایا. سٹیٹس کے متعلق بھی میں بار بار کہتا ہوں، پچھلے سال بھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ موبائل میں جو آپشن آتی نا واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس، کبھی اسٹیٹس کا ترجمہ پڑھیے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے اوقات، حیثیت. اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو آپشن موبائل والے نے بنائی وہ پاگل نہیں ہے جس نے موبائل بنایا. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا اسٹیٹس کیا ہے، مطلب اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے. اور پھر جو لوگ ناچنے والیوں کی، گندی عورتوں کی، طرح طرح کے گانوں کا اسٹیٹس لگاتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ دیکھ کے سمجھ جائے اچھا اس کی اوقات یہ ہے. یہ اس لیے اسٹیٹس کا آپشن لگایا ہے
کہ جو دیندار ہوں گے وہ دین کی بات اس میں لگائیں گے، کاروباری ہوں گے وہ کاروبار کی لگائیں گے، سماجک ہوں گے سماج کی بات لگائیں گے، جن کے دل و دماغ میں گندگی ہے وہ گندگی لگائیں گے، تاکہ دوسرے بندے کو آپ سے پوچھنا ہی نہ پڑے، وہ آپ کے موبائل پہ اپنے موبائل پہ آپ کا اسٹیٹس کھول کے دیکھ لے تو اس سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس بندے کی اوقات کیا، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا یہ سوچتا ہے۔ یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ بس اس میں کچھ چڑھا دیا، نہیں، وہ طے کرتا ہے، سوشل میڈیا آپ کے معیار کو طے کرتا ہے۔ آپ جس بات کو لائک کرتے ہیں اس کو ہزاروں لاکھ دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی نے اس کے اوپر لائک کا بٹن دبایا تو وہ طے کرتا ہے کہ انہوں نے ایک گندی لڑکی کی تصویر کے اوپر لائک کیا یا ایک پاک صاف خاتون کو لائک کیا یا انہوں نے کوئی آیت کو لائک کیا یا کسی بے حیا گانے کو لائک کیا، وہ طے کرتا ہے آپ کا اسٹیٹس، لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے کیسا۔ تو اپنا معیار طے کریں گے جی انشاءاللہ، اور اس کو گھر سے شروع کریں اس معیار کو، اور پھر شروع کرتے ہوئے آگے لے جائیں، اور آپ کا اسٹیٹس ایسا بن جائے گا انشاءاللہ کہ جب آپ گزریں گے موبائل پہ اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ چلیں گے تو 10 لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بھائی جا رہا ہے، فلاں کے والد صاحب جا رہے ہیں، یہ بڑے دیانتدار ہیں، بڑے ایماندار ہیں۔ اسلام نے یہ اپنا اسٹیٹس بنایا ہے پوری دنیا میں، آج اہل اسلام کا یہی اسٹیٹس ہے پوری کائنات میں۔ کسی ملک میں چلے جائیں، مسلمانوں نے یہ اسٹیٹس مینٹین کیا ہے کہ ہم دیانتدار ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم حیادار ہیں، ہم خرافات نہیں کرتے۔ تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اپنا اسٹیٹس گرا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گرنے کی بجائے دوبارہ ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کو قائم کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔